बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर चांद खामोशी से चमक रहा था, लेकिन जमीन पर इंसानों के दिलों में अजीब बेचैनी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कब वक्त आएगा जब जुल्म खत्म होगा? कब आएगा वो शख्स जिसके आने से दुनिया बदल जाएगी? यही सवाल सर्दियों से हर मोमिन के दिल में है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे? ये वो वक्त होगा जब दुनिया बज़ाहिर तरक्की कर चुकी होगी, टेक्नोलॉजी अरूज पर होगी, लेकिन इंसानियत ज़वाल का शिकार होगी। लोग नमाज छोड़ देंगे, झूठ आम होगा, हलाल व हराम की तमीज़ खत्म हो जाएगी। हर तरफ फितना होगा, ऐसा फितना कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। हदीस में आता है, ऐसा ज़माना आएगा कि झूठा सच्चा समझा जाएगा और सच्चा झूठा। यही वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से एक हस्ती को भेजेगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, यानी वो होंगे हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हा की नस्ल से। इनकी शक्ल व सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी। पेशानी कुशीदा होगी, नाक बुलंद होगी और वो जमीन पर अदल कायम करेंगे, ऐसा अदल जो पहले कभी ना देखा हो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हकीकत ये है कि किसी को भी सही वक्त मालूम नहीं कि इमाम मेहदी का ज़हूर कब आएगा और किस वक्त होगा। ना किसी को इल्म होगा, ना किसी वली को, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। लेकिन निशानियां जरूर बताई गई हैं। ज़हूर से पहले कुछ बड़े वाक़यात होंगे, दुनिया में जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, अरब ममालिक में जंगें होंगी, एक खलीफा की वफ़ात के बाद इख्तिलाफात होंगे, लोग सच्चे रहनुमा की तलाश में होंगे और फिर एक दिन मक्का मुकरमा खाना काबा के पास कुछ लोग एक शख्स को ढूंढ रहे होंगे। वो शख्स खुद को छुपा रहा होगा क्योंकि वो इक़्तिदार नहीं चाहता था, लेकिन लोग इसे पहचान लेंगे। वो जबरदस्ती इसके हाथ पर बैत करेंगे। यही होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जब इमाम मेहदी की बैत होगी तो एक जुल्म हुक्मरान इनके खिलाफ लश्कर भेजेगा, लेकिन रास्ते में जमीन इन्हें निकल जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से एक वज़ाहिर निशानी होगी। इमाम मेहदी के आने के बाद दुनिया में एक तरफ उम्मीद पैदा होगी और दूसरी तरफ सबसे बड़ा फितना शुरू होगा, दज्जाल का फितना। एक ऐसा फितना जिससे बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दुआ सिखाई। दज्जाल कौन होगा? वो कोई आम इंसान नहीं होगा, एक आंख से काना होगा, अपने आप को खुदा कहेगा, लोगों को धोखा देगा। वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा, बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा। लोग इसके पीछे चल पड़ेंगे। ये वक्त होगा जब ईमान बचाना सबसे मुश्किल होगा। एक बाप अपने बेटे को नहीं बचाएगा, लोग दुनिया के फायदे के लिए दीन छोड़ देंगे। लेकिन इसी तारीख में एक रोशनी होगी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। वो मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, अदल कायम करेंगे और दज्जाल के मुकाबले की तैयारी करेंगे। रात का वक्त था, मगर मक्का मुकरमा की गलियां खामोश थी, लेकिन कुछ लोग बेचैनी से एक शख्स को तलाश कर रहे थे। वो शख्स ना बादशाह था, ना किसी फौज का सरदार, मगर फिर भी लोग इसे ढूंढ रहे थे, जैसे इनकी जिंदगी इस पर मुनहसर हो। आखिर वो कौन था? मक्का मुकरमा में एक खामोश शख्सियत। वो शख्स आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा था, ना इसने कभी इक़्तिदार की ख्वाहिश की, ना कभी लोगों को अपनी तरफ बुलाया। वो अल्लाह से डरता था, तन्हाई पसंद था, दुनिया के फितनों से बचने की कोशिश करता था। यही थे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इनके दिल में एक अजीब बोझ है। वो देख रहे थे कि जुल्म बढ़ रहा है, दीन कमजोर हो रहा है, लोग गुमराह हो रहे हैं। वो रातों को जाकर दुआ करते, या अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा। इन्हें खुद भी इन्हें मालूम था कि वही इस दुआ का जवाब बनने वाले हैं। एक रात ऐसी आई जो तारीख बदलने वाली थी। कहा जाता है कि इस रात अल्लाह ताला ने इनके दिलों को बदल देगा। इन्हें एहसास होगा कि अब वक्त आ चुका है। कुछ नेक लोग जो सच्चे थे, जिन्हें हक की पहचान थी, वो मक्का पहुंचेंगे और खाना काबा के पास इस शख्स को पहचान लेंगे। वो कहेंगे, आप ही इमाम मेहदी हैं, लेकिन वो इनकार करेंगे, मैं इस काबिल नहीं, मगर लोग इन्हें मानेंगे। आखिरकार हिजरा अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इनके हाथ पर बैत होगी। ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। दुनिया के कोने कोने में एक शख्स मक्का में जाहिर हुआ है। कुछ लोग खुश हो गए, कुछ शक करके और कुछ दुश्मन बन के। एक जालिम हुक्मरान जो ताकत के नशे में होगा और इसे नए लीडर को बर्दाश्त नहीं करेगा, एक ताकतवर लश्कर भेजेगा, मकसद इमाम मेहदी को खत्म करना। वो लश्कर तेजी से मक्का की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जब वो एक खास मुकाम पर पहुंचेंगे, अचानक जमीन हिलने लगेगी और
پورا لشکر زمین میں دس جائے گا، ایک لمحے میں سب ختم۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک ظاہر نشانی ہوگی کہ شخص میرا منتخب کرتا ہے، اب کسی کے پاس شخص کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب لوگ جوں جوں آئیں گے، بیعت کریں گے، امام مہدی کی قیادت قبول کریں گے، وہ عدل قائم کریں گے، ظلم ختم کریں گے، دولت برابر تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ لوگ زکوٰۃ لینے والے بھی نہیں پائیں گے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب دنیا میں امن آنا شروع ہوگا تب ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ظہور۔ دور کہیں ایک اندھیری جگہ پر ایک شخص قید میں تھا، وہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، یہی تھا دجال، اور اب اس کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دجال نکلے گا، وہ دنیا کو ہلا دے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور لوگ اس کے معجزات دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بارشیں برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، لیکن یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ وقت ہوگا مومنوں کی آزمائش کا، جب ایمان کو کمزور پڑے گا، لوگ دنیا کے لیے دین چھوڑ دیں گے اور صرف سچے مومن ہی ثابت قدم رہیں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، امام مہدی موجود ہوں گے، وہ ایک عظیم ہستی آنے والی ہوگی۔ ہوا میں عجیب سا خوف پھیل چکا ہوگا، لوگوں کے چہروں پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، کیوں نہ کہ خبر تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، وہ آ گیا۔ دوسری مشرق کی طرف سے ایک بنجر اور ویران علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا، اس کی آنکھ خراب تھی، چہرہ عجیب تھا اور اس کی پیشانی پر لکھا تھا کافر۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہی دجال ہے۔ وہ آتے اعلان کرے گا میں تمہارا رب ہوں۔ شروع میں لوگ اس پر ہنسیں گے، لیکن پھر وہ اپنے کرتب دکھانا شروع کرے گا۔ دجال کے پاس عجیب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش ہو، زمین کو کہے گا فصلیں اگائیں، مردوں کو زندہ کرنے کا ڈرامہ کرے گا، لوگ حیران رہ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس پر ایمان لانے لگ جائیں گے۔ شہر کے شہر اس کے تاب ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے اگر یہ رب نہیں تو پھر کون ہے، یہاں تک کہ کمزور ایمان والے سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن دجال پوری دنیا میں گھومے گا مگر دو جگہوں پر داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ یہ وقت ہوگا صرف سچ بولنا مشکل ہوگا، جھوٹ بولنا آسان۔ ایک شخص جو سچا مومن ہوگا وہ دجال کے سامنے آئے گا اور کہے گا تو جھوٹا ہے، دجال اسے قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا، لیکن وہ مومن پھر بھی کہے گا تو جھوٹا ہے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی مثال ہوگی۔ دوسری طرف امام مہدی اپنی فوج تیار کر رہے ہوں گے، مسلمان ان کے گرد جمع ہو رہے ہوں گے، لیکن دجال کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لوگ چھپ رہے ہوں گے، پہاڑوں میں جا رہے ہوں گے، ماں اپنے بچے کو کہے گی بیٹا باہر مت جانا، وہاں دجال ہے۔ دنیا میں ایسا خوف پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 دن رہے گا، لیکن وہ عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے۔ یہ وقت انتہائی مشکل ہوگا۔ جب حالات بالکل خراب ہو جائیں گے تو مسلمان ایک جمع ہوں گے، تب ایک عظیم واقعہ پیش آئے گا۔ فجر کا وقت ہوگا، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، امام مہدی امامت کروانے والے ہوں گے، اچانک آسمان سے ایک نور اترے گا، فرشتے اس شخص کو لے کر نزول ہوں گے، وہ سفید لباس میں ہوگا، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، یہی ہوں گے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ امام میں آپ آگے پڑھائیں اور نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ نماز آپ پڑھائیں، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوں گی۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو، دروازے کھلیں گے اور آمنے ہوگا دجال۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، وہ بھاگے گا، لیکن دجال جو خود کو خدا کہتا تھا اب خوف زدہ ہو چکا ہوگا، وہ بھاگنے لگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے روانہ ہوں گے۔ یہ تعاقب جاری رہا یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچ کے باب لود، موجودہ فلسطین میں ایک جگہ ہے، یہی فیصلہ ہونا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نیزے سے دجال کو قتل کر دیا، وہی دجال جس نے دنیا کو دھوکہ دیا تھا ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ دجال کے مرنے کے بعد دنیا میں سکون آنا شروع ہوگا، لوگوں کے دلوں سے خوف ختم ہونے لگے گا، مسلمان خوشی سے رو رہے تھے، ظلم کا ایک بڑا باب ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ ایک نئی خبر آ گئی، ایک اور خطرہ آ رہا ہے۔ زمین کے اس حصے میں ایک دیوار کے پیچھے ایک قوم قید تھی، یہی تھی یجوج مجوج۔ یہ لوگ صدیوں سے قید تھے، لیکن ان کے نکلنے کا وقت آ چکا تھا۔ یجوج مجوج نکلے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی، وہ پانی ختم کر دے گی، کھیت اجاڑ دے گی، ہر چیز تباہ کر دے گی، زمین پر کوئی انہیں نہیں روک سکے گا۔ لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، دروازے بند کر لیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم وہ مومن بھی ایک پہاڑ پر پناہ لے لیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کیڑا بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں داخل ہوگا اور ایک ہی رات میں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی لاشیں زمین پر پھیل جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، بارش برسائے گا، زمین کو صاف کر دے گا۔ اب دنیا میں ایک سنہرا دور شروع ہوگا۔ حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کریں گے، انصاف ہوگا، محبت ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ دولت اتنی زیادہ ہوگی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، لوگ مال قبول نہیں کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزرے گا اور پھر ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، اس واقعے پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے مومن جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم سب کو پتہ لگے کہ دجال کب آئے گا، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ آپ کے لیے ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے جس میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوگی، دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا، سور کب پھونکا جائے گا اور قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ یہ سب ہم لے کر آئیں گے اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب جب مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے